बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की जानिब से फाइनल कॉल दिए जाने की डेडलाइन का आखिरी अशरा शुरू हो गया है। दावे के मुताबिक इमरान खान ने इस अक्टूबर के महीने में ही इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, मगर अभी तक इमरान खान फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें फाइनल कॉल कब देनी है। बज़ाहिर उन्हें इंगेज कर लिया गया है, मुज़ाकरात के नाम पर लारे दिए जा रहे हैं। आजकल करते करते नवंबर सर पर आन चढ़ा है, वो नवंबर जिसने हमारे सियासतदानों की किस्मत का फैसला करना है कि उनका आने वाला कल कैसा होगा। आइंदा हुकूमत के खदोखाल भी इस नवंबर से ही जुड़े हैं, मगर अभी तक हुकूमत जाने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म नवंबर में चीन जा रहे हैं और फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। पाक चीन सऊदी ट्राइका इस वक्त मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है, इसलिए इसे साबुताज करने की इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी। इस एक मामले पर हमारे इदारे भी हम आवाज़ हैं और दो टोक पैगाम पहले ही दिया जा चुका है कि किसी मुल्क या गिरोह को मौशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यही वो सूरत हाल है कि जिसके तनाजुर में इमरान खान की फ़ाइनल कॉल अभी तक फ़ाइनल नहीं हो पा रही है। वो मुज़ाकरात जो इमरान खान के मुताबिक हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे, इसी सिलसिले की एक सोची समझी कड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए कानून के दायरे में रहकर तैयारी का हुक्म दे दिया है। रिमार्क्स दिए गए हैं कि अगर किसी फरीक ने हद से तजावुज़ किया तो अदालत किसी भी दिन और किसी भी वक्त मुदाखलत के लिए मौजूद होगी। इस सूरत हाल में इमरान खान के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो नवंबर की अहम तयनाती रोकने या फौरी इलेक्शन की तारीख लेने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सके। हाँ, अलबत्ता फेस सेविंग के लिए ये ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान को फ्री हैंड दे दिया जाए और उन्हें किसी भी वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाए। वहाँ वो एक जलसा करें और भारी भरकम तकरीर के साथ वसी तर कौमी मुफाद ने अपने घर को वापस लौट जाएं। यही वजह है कि इमरान खान इस सारी सूरत हाल पर रंजीदा हैं। वो ज़िमनी इलेक्शन जीत कर भी हारे हारे से लग रहे हैं। मायूसी का आलम यह है कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को बताते फिर रहे हैं कि चूँकि मौजूदा हुकूमत चोर है, इसलिए वो इन चोरों की ग़ुलामी से बेहतर मर जाना चाहते हैं। एनीवेज, एक्चुअली इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? शंदाना गुलजार साहिबा हैं, व्हाट एन एप्ट स्पोक्स पर्सन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड फॉर इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शंदाना, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की भी पार्टी के हैं अली परवेज़ मलिक साहब, वो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दोनों मेहमानों को का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। शंदाना, लेडीज़ फर्स्ट एंड ऑपोजिशन फर्स्ट, एटलीस्ट मेरे शो के अंदर विफाकी ऑपोजिशन फर्स्ट। शंदाना, अब तो ये वाज़े हो गया है कि आर्मी की तरफ से पहले ऑफ कोर्स एक बयान आता है कि जी इनाकी फैलाने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद अब तो कानूनी तौर पर अदालत ने भी ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि लिबर्टी है हुकूमत के पास कि वो अपनी तैयारी करें, जिस तरीके से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आपने मेंटेन करना है। ऐसे में तो शंदाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लॉन्ग मार्च, फाइनल कॉल, क्या करेंगे आप? ऑप्शन ही ख़त्म हो गए आपके पास तो। शुक्रिया बीना। पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं इस्तेमाल हो रहे। जो फातिमा जिन्ना साहिबा को इलेक्शन से हटवाना था, जिस औरत ने पाकिस्तान बनवाने में कायद-ए-आज़म के साथ शाना बशाना साथ दिया था, तो उनको हटाने के, उनको एनार्किस्ट कहा जाता था। उनको कहता था कि वो शरपसंद है। उनके पीछे आपको पता है गुजरावाले में किस बंदे ने उनके साथ क्या किया। तो माजरत के साथ ये तो वो मुल्क है, ये वो हिस्ट्री है जहाँ पे ये भूल जाते हैं कि यू नेवर बाइट द हैंड। ओह, शंदाना की लाइन ड्रॉप हो गई। वील ट्राई टू कनेक्ट अगेन। अली परवेज़ मलिक साहब, पूरा मौक़िफ़ हम पाकिस्तान पीटीआई मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन मीनवाइल आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये कार्रवाई चल रही थी तो एक चीज़ जो नोटिस हमने क्या करनी थी, चीख चीख कर PMLN जो है वहाँ पर हुकूमत जो है वो ये शिकायतें लगा रही थी इमरान खान साहब की कि वो जी जल्द से लॉन्ग मार्च, इसकी आड़ के अंदर जहाद करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्टिगेट करते हैं,
مطلب اتنے برے آپ کے حالات آ گئے ہیں کہ آپ ایک تو شکایتیں لگا رہے ہیں سپریم کورٹ کی، اور پھر سپریم کورٹ آگے سے ان ریٹرن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ آخر اتنا ڈر کیوں گئے ہیں عمران خان صاحب سے؟ اب وہ جو سیم پیج والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، پھر بھی آپ کو ڈر ہے خان صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش، آپ نے اپنے شو میں موقع دیا. دیکھیں، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے شندانہ کو مبارکباد دے دوں. انہوں نے ابھی جو ضمنی الیکشن کے اندر اپنی ہی 8 سیٹوں کے اندر سے 6 سیٹیں جیتی ہیں. اس کے اوپر یقیناً ان کو مبارکباد ہم سب کو دینی چاہیے. پر میں نہایت ہی احترام سے ان سے گزارش کروں گا، جو بھی ان کا پولیٹیکل حساب ہے اس کے اندر ہمارے آئین کے اندر جو حکومت بنانے کا طریقہ کار ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے ووٹ 5-6 سے ضرور کم کر لیے ہیں. تو ان کی کیا سیاست ہے، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا منطق ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اب عمران خان صاحب نے جو آج جذباتی تقریر کی، بینش سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری قسمت تقریریں کرنے سے نہیں بدلے گی، ہمیں عملی طور پہ میدان کے اندر کام کرنا پڑے گا. اور ہم جب وہ بیج جو عمران خان صاحب ریکارڈ خساروں کے اندر جب چھوڑ کے گئے تھے، جب ہم اس قسم کے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے تو تبھی ہم اپنی عوام کی قسمت بدل سکتے ہیں. میں اتنی گزارش کروں. اب سپریم کورٹ کے اندر کوئی گڑ گڑا نہیں رہا تھا. ہمارے آئین کے اندر بینش پرامن احتجاج کا بالکل وہاں پہ آپ کو اجازت موجود ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک طریقہ کار رہا ہے جو ہم سب نے دیکھا ہے. جب وہ اپنے کزن کے ساتھ اسلام آباد کے اوپر یلغار کرنے آئے تھے، جب وہ 25 مئی کو انہوں نے اسلام آباد کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ یلغار کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے تھے. ان کے اپنے عہدے داران جو ہیں لاہور کے اندر، ان کے گھروں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا. انہوں نے یہاں پہ بلو ایریا میں آ کے میٹرو اسٹیشنوں کو آگ بھی لگائی، درختوں کو آگ لگائی، اور بے پناہ ریاستی جو یہاں پہ آپ کی بلڈنگز انسٹالیشنز ہیں ان کا نقصان کیا. تو ہماری تو صرف اور صرف سپریم کورٹ سے ایک امید ہے کہ پچھلی دفعہ لاڈلا صاحب نے کہا کہ وہ کنٹینر کے اوپر تھے اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں تک وہ اسلام آباد کے اندر آ سکتے تھے اور کہاں پہ آ کے ان کو اپنا پروٹیسٹ ختم کرنا تھا وہاں پہ رجسٹر کروانے کے بعد. تو آج ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو آئین کے اندر جو طریقہ کار طے ہے کہ آپ نے اگر اپنا احتجاج کرنا ہے کیا خد و خال ہوں گے، وہ ایک دفعہ ان کے ساتھ طے کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، علی کے بھی سنگل گڑبڑ ہو گئے ہیں، ہم علی کی بھی بات مکمل سنیں گے. شندانہ، آپ اپنی بات پہلے مکمل کریں، دین I'll ask you another question پلیز. جی شندانہ. شندانہ، are you with me? شندانہ، can you hear me? all right. علی مکمل کریں اپنی بات. سپریم کورٹ کے آگے کوئی اور اس چیز کی کوئی امید نہیں رکھتا کہ کوئی اور ریاست کا ادارہ اندر آ کے انٹرفیئر کرے. اور ہمارے آئین کے اندر جو ساری سیاسی جماعتوں کے پاس ایک حق موجود ہے کہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کریں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس کے اندر انکروچ کرے، پر کیونکہ عمران خان صاحب ایک حادثے کی تلاش کے اندر ہیں اور ہمیں آخری حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر قسم کی پریکاشنز کو یہاں پہ آبزرو کریں تاکہ یہاں پہ کوئی اننیسیسری نقصان کسی کا بھی نہ پہنچے. تو ہم صرف اور صرف یہ امید رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے نمائندے کو سپریم کورٹ بلا کے ان کو بتا دے آئین کے اندر کیا احتجاج کا طریقہ کار ہے، اور وہ بھی اپنا جو ایکشن پلان ہے وہ کہاں پہ آنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ سے کون سی فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں وداؤٹ ڈسرپٹنگ دا لائف ان اسلام آباد. جو آپ کے آئین کے اندر لکھا ہے کسی اور شہری کے حقوق کو پامال کرے بغیر وہ آ کے بتا دیں حکومت سے کیا مدد چاہتے ہیں، ہم ان کو بالکل ویلکم بھی کریں گے اور وہاں پہ آ کے یہ اپنا جو سرکس، جو احتجاج، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر کے اپنا شوق پورا کر لیں. آل رائٹ. شندانہ گلزار صاحبہ، اپنی پلیز بات مکمل کر لیجئے، دین I'll ask you a supplementary question. تیاری صاحب کی لاسٹ بات بڑی انٹرسٹنگ تھی. سرکس ماشاءاللہ میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے مہینے میں مریضہ نے کہا اکانومی کا سیکورٹی کا کل منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈیفینس کے جیت اس کے عام افواج پاکستان آتی ہیں جو سپریم کمانڈر آرم فورسز پاکستان کے جو نیشنل اسمبلی میں ان کے سیکرٹری ہوتے اس میں ہولڈر بازی کرے تو آپ سمجھ آئے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے. اپنا ٹائم مت ویسٹ کرے دین ایکشن چیزوں پہ. انارکی اور آزادی میں حکومت ہے. برٹش لوگ جارج سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھایا
بہت تو قائد اعظم کو ٹیررسٹ سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے انگریز کے سامنے سر اٹھایا. یہ تو وقت کی بات ہے. عمران خان اگر لوگوں کو شعور دے چکا ہے, اگر لوگوں کو سمجھا چکا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے ان نالائق جو پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں ان کی اولادوں کی جیبیں ہم نے بھرنا, ان کے مہنگے مہنگے جوتے, ان کے مہنگے مہنگے گھر, ان کے پیسے نہ ہونے کے باوجود کروڑوں روپے کی شادیاں کرتے ہیں, 20-20 کروڑوں کے ہار پہنتے ہیں, لیکن پیسے نہیں ہیں. لندن میں بھی پراپرٹی نہیں ہے, پاکستان میں بھی نہیں ہے, نہ ہم چور ہیں, ہم تو پیغام میں رہے ہیں. تو آپ وائی ڈو ویسٹ یور ٹائم آن دیم؟ یہ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں. ان کو طریقہ واردات یہی ہونے ان کی لیڈرشپ کا کہ پہلے پیسے دو, پیسے لے لیے, نہیں عہدہ دو, عہدہ نہیں لیتا, پھر فلموں سے اور آڈیو سے اور ویڈیو سے بلیک میل کرو, وہ بھی نہیں ہوتا تو اٹھوا لو, بات ہی ختم. نجم سیٹھی کے ساتھ کیا ہوا تھا, سیدھا کیسے لائن پہ آ گیا, اس کا کلمہ ہی کر گیا جو نواز شریف کی جب وہ سی ایم سے اس کو اٹھایا تھا. اب ایک کو تیار نہیں ہے, کوئی ایک انفارمیٹو ہے وہ خریدنے کو تیار نہیں. آج خود ان کی جو ماشاء اللہ انفارمیشن منسٹر ہے, اتنی ان کی حالت خراب تھی کہ اس اردو بھی ان کی جو بیسک زبان ہے وہ بھی الٹی سیدھی بول رہی تھی. تو اس وقت ان کے سارے تانے بانے ہلے ہوئے. اور ایشو مین کیا ہے, اکانومی. ٹھیک ہے, اکانومی کے اس وقت جو آپ کی جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے ان کے سامنے 3 شکایتیں رکھی ہیں. پورے کرو. جب آپ اتنے بڑے بڑے اربوں کے ڈالر کے لون مانگ رہے ہیں اور اسمبلی 173 ہینگنگ بائی ون پرسن, آپ یہ واپس کیسے دیں گے؟ یہ چیریٹی کو نہیں مانگ رہے, چیریٹی کو فلڈ کے لیے مانگ رہے تھے, وہ ماشاء اللہ پتہ نہیں پیسے کہاں چلے گئے. سندھ اور بلوچستان تو ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے, نہ کپڑا ہے, نہ کھانا ہے, نہ کچھ پوچھنے والا ہے. دوسرا آپشن یہ کہ آپ انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں, ہم اس کے ساتھ بات کریں گے. اور ایک اشارہ اگر آپ کریں, آئی ایم ایف نے کچھ مہینے پہلے دیا تھا کہ ہم تو آئی ایم ایف کرتے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ تیار, یعنی آپ نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑنا. تیسری آپشن کیا ہے کہ فل اینڈ فیئر الیکشن کریں, بات ختم. چاہے لوگ جیتے, ہم جیتے, جو بھی جیتا, ایٹ لیسٹ فل بجٹ کے ساتھ گورنمنٹ ہوگی نا. اب ڈیسپریشن میں آپ دیکھ لیں, اب جب ان کے منسٹرز کے ٹینور سن لیں, ان کی باتیں سن لیں, کس طرح باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ہم تو گورنمنٹ ہیں, ہاں بیٹھے تو تب بھی آپ وہ اپوزیشن میں, تو تب آپ وہ اپوزیشن میں تو بیٹھے نہیں ہیں, سب میں شندانہ اپوزیشن میں تو بیٹھے ہیں. ہاں, لیکن شندانہ آپ نے جو کہا کہ عمران خان صاحب لوگوں کو سمجھا رہے, لوگوں کو تو سمجھا رہے, لیکن کچھ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بہت ڈپریس لگ رہے ہیں, ہارے ہارے لگ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت چور ہے, اس لیے وہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر مر جانا چاہتے ہیں. مطلب اتنی ڈپریشن, امید پر دنیا قائم ہے, اللہ معاف کرے, مرنے مرانے کی کیوں باتیں کر رہے ہیں, اللہ کرے میری عمر بھی عمران خان صاحب کو لگ جائے. وائی از ہی سو ڈپریسڈ؟ یاد رکھیں, آپ جب کوشش کرتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو تو آپ اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں, اور بزدل ہوتے ہیں لوگوں کی بیٹی بیٹیوں کو پاکستان میں چھوڑ کے لندن نیو یارک میں. بلاول صاحب نے تو قدم پاکستان میں نہیں رکھا جب سے وہ فورن منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کل کی ان کی تقریر ہی سن لیں ماشاء اللہ کہ یہ میں وہ عمران خان, یہ وہ بھائی زندگی میں آپ نے ایک دن نوکری نہیں کی, 1 روپیہ نہیں کمایا, نہ اسپتال بنایا, نہ اسکول بنایا. کس لکھا کیا ہے, بے نظیر بھٹو کو آصف زرداری کا بیٹا ہوں. بیوی تو ایک آئیکن تھی پاکستان کے لیے, بٹ آصف زرداری کا بیٹا ہونا کتنا بڑا بوجھ ہے. تو اس بیچارے نے تو یہی باتیں کرنی ہیں. اب دیکھیں, اب صرف اس حکومت کے پاس باتیں ہی رہ گئی ہیں, امپورٹڈ لوگوں کے پاس. معذرت کے ساتھ آئے تھے مہنگائی میں کھانے, غریب کو تباہ برباد کی, ایک کسی کے پاس کھانا نہیں ہے. ان کے جو قابل فاضل ماشاء اللہ کبھی نے ایک منٹ کو میں نے ٹی وی میں چیلنج کیا تھا, میں نے کہا سر آپ کی گیس کی شپمنٹ آپ سے غائب ہوگی, اگست میں پھر آپ جھوٹ بولیں گے کہ دنیا میں گیس نہیں مل رہی ہے. آپ اسپاٹ بائنگ پہلے نہیں کی, جبکہ بہت دیر سے کی. اور اتنی یہ کیا بتاؤں, ان کی جو منافقت تھی, جو ادنیتی تھی, پاکستان کو انہوں نے اپنے آپ کو NR1 بھی دے دیا, NR2 بھی دے دیا, فیوچر ہے بھی دے دی کہ 50 کروڑ سے کم کی چوری تو چوری نہیں ہے. اب کیا بات کریں, خان صاحب بالکل آن ٹریک ہے. آپ یہ جو ڈپریس ٹیم ہے نا ماشاء اللہ 14 لیڈرز, ان سے بیٹھ کے پوچھیں کہ مطلب اپنی ساری چوریاں معاف کروانے کے باوجود آپ کیوں خان سے ڈرتے؟ وہ تو ایک اللہ آدمی. مجھے ایک بریک لینا ہے شندانہ. بریک کے اندر آپ اگر کچھ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں ضرور کریں, نہیں تو اپنی تھاٹس کو گیدر کر لیں, کیونکہ 19 ستمبر کو جو توشہ خانہ کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ اب کل جمعے کو دوپہر 2 بجے 21 اکتوبر کو سنایا جائے گا. اسی نوٹ کے اوپر مجھے ایک بریک لینا ہے. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ شندانہ گلزار صاحبہ از ون آف دا فائنسٹ اسپیکرز فرام پاکستان تحریک انصاف, اور اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ منافقت پی ایم ایل این کے حوالے سے, اگر وہ لفظ کا استعمال کر رہی ہے بددیانتی پی ایم ایل این کے حوالے سے, NRO1 NRO2 سب کچھ مل گیا, علی پرویز کیا جواب دیں گے؟ بریک کے بعد جانیں گے.
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब PMLN से एंड शंदाना गुलजार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत से यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया शंदाना की तरफ से, ज़रा अपना डिफेंस रखिए। पहले आपने क्या मुकाबला करना है इमरान खान साहब से? आप तो इन टर्म्स को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, NRO 1 NRO 2 बददयानती और पता नहीं क्या क्या, बताइए जी। अच्छा बीनश, गुजारिश इस तरह से है कि शंदाना से मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है। अब मैं उनकी सरसरी सी गुफ्तगू का क्या जवाब दूं? चलें फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एक एक करके उन्होंने जो मईशत से बात का आगाज़ किया और उसके बाद NRO 2 पे पहुंच गई, मैं सारी बातें कवर कर लूं। देखें, गुजारिश ये है कि इकॉनमी का भुड़कस किसने निकाला, अगर ये मेरी उसके ऊपर राय को अहमियत नहीं देती तो अपने कायद असद उमर साहब की वो तकरीरें निकाल लें जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को 6-7 महीने के अंदर नहीं भांप सकते। आपको अगर मईशत की कारकर्दगी किसी भी हुकूमत की भांपनी है तो आपको कम से कम साल 2 साल का उसको वक्त देना चाहिए। और मैंने आपसे पिछले सेगमेंट में कहा, आज की जो सारी की सारी माशी तकलीफ हमारे सामने खड़ी है उसके बीज शौकत तरीन बो के गया था जब वो रिकॉर्ड खसारे दे के गया, और उसके बाद हिम्मत और जुर्रत को उसकी सलाम है कि वो झगड़ा को फ़ोन करके पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर डिफ़ॉल्ट को इंजीनियर करते हुए पकड़ा गया। उसके बाद भी ये टीवी पे आके मईशत की बात करती हैं। मैं तो इसके ऊपर अल्लाह की शान ही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। दूसरी बात ये कि इनकी ये चीज़ उम्मीद रखना कि हम इतने मासूम हैं कि हम आके इनका सारा गंद साफ करें, 4-5 महीने के अंदर अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बेपनाह नुकसान पहुंचाएं क्योंकि हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना चाहते हैं, और इनकी ब्लैकमेलिंग के ऊपर फौरन इलेक्शन में चले जाएं। क्या हम इतने मासूम हैं? आइन के अंदर तय करदा तरीक़ेकार है वहां पे कि आप इलेक्शन जो होता है वो हुकूमत की अपनी डिस्क्रेशन के ऊपर होता है, हुकूमत के अपने प्रोगेटिव के ऊपर होता है अगर वो एडवांस करना चाहे, वरना आपकी असेंबली की एक मुद्दत वहां पे तय हो चुकी हुई है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। ये रोना चाहती हैं, पिटना चाहती हैं, जो मर्जी करना चाहती हैं करती रहें, इंशाल्लाह कानून और आइन के मुताबिक हम आगे चलते रहेंगे। अब इन्होंने कहा कि जी गैस की शिपमेंट यहाँ पे नहीं अरेंज कर सके, और इन्होंने कितनी मुल्क का दर्द रखते हुए हमारे वजीर साहब को कहा कि जी गैस का इंतजाम करें। तो एक सेकंड के लिए इनसे पूछें कि इनकी पहली 2 साल जब हुकूमत रही है, शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर कितने इल्जाम लगाए कि आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यहां पे करके गए। आज शाहिद खाकान अब्बासी का कॉन्ट्रैक्ट मिना कर लें अपने हिसाब के अंदर से, तो क्या जितनी गैस आज भी दस्तयाब है वो हम लोगों को दे सकते हैं? उसके बाद सोने पे सुहागा, जब कोविड आया तो $3 से $4 का RLNG का कॉलर ऑफर हुआ कि आप उस पर खरीद लें, तो नालायक इतने थे कि वहां पे एक वेसल नहीं खरीद सके। तो आज अगर मुसद्दिक मलिक को जाके $40 के ऊपर गैस खरीदनी पड़ती है और उसका मुकाबला वहां पे जर्मनी के साथ होता है जिसकी हमारे से कहीं ज्यादा आमदनी है, तो मुझे बता दें हम वो डॉलर कहां से लेके आए? अगर ये कोई खजाना छोड़ के गए हैं तो मुझे बता दें, मैं मुसद्दिक साहब को उसका रास्ता दिखा देता और वहां से ये गैस खरीद लेंगे। अब उसके बाद कहती हैं कि जी 50 करोड़ की माफी इन्होंने कर दी करप्शन की, और ये अपने आप को NRO दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश बीनश इतना करूंगा, आप कितना इस मुल्क को गुमराह करेंगे? किसी ने कहा है कि अगर किसी ने 1 रुपए की भी चोरी की है आप उसको माफ कर दें। सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ की लिमिट तय करने का मकसद यह था कि जिस तरह से इन्होंने नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, किसी केस को मंतकी इंजाम पे नहीं ले जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामलात गए तो नैब को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो सिर्फ मकसद यह था कि आप नैब का बोझ हटाएं, वो सोच समझ के मेगा करप्शन के केसेस लें और उनको मंतकी इंजाम के ऊपर लेके जाए। किसने रोका है कि 50 करोड़ से नीचे की जो चोरी है उसके अंदर एंटी करप्शन के 100 एजेंसियां और मौजूद हैं, FIA मौजूद है, उससे तफ्तीश और तहकीक करा लें। पर अगर आपकी तरजीह ये हो कि KPK के अंदर आपने नैब का इदारा, एहतिसाब का इदारा बंद करके रखना है, अपने ATMओं को नवाजना है, चाहे वो चीनी वाले हों, चाहे वो आटे वाले हों, चाहे वो दवाइयों वाले हों, तो आप इसी किस्म के ढीले बहाने करते हैं। उसके बाद आपने जो बीनश, मैं उम्मीद रखता हूं कि इनको इनकी सारी बातों का जवाब मिल गया होगा। मैं आपने जो तोशा खाना का सवाल किया उसके ऊपर अगर आप चाहती हैं मैं भी जवाब दे देता हूं, वरना मैं उसके बारे में अगले सेगमेंट में बात करूंगी। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ इस टाइम पर, और वो बात ये है कि आप इतने तो मासूम नहीं हैं कि आप शंदाना के कहने के, बहुत सी बातें, मेरी बहुत सी बातें रह गई हैं। मुझे पता है आप लोग इतने मासूम तो नहीं है कि आप शंदाना के कहने पे या इमरान खान साहब के कहने के ऊपर इलेक्शंस कराएंगे, लेकिन इतने मासूम हैं कि आप इमरान खान साहब का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। इमरान खान साहब आज चैलेंज दे रहे थे भीड़ में खड़े होकर के, आप उनका चैलेंज सुनिए और मुझे बताइए कि आप इस चैलेंज को कब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनवाइए।
سب کو بلانا چاہیے. کام پہ ٹانگنے والا بلاول بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو. یہ اور بات ہے کہ وہ آدھی اردو آدھی انگریزی کہہ کچھ رہا ہوگا, مطلب کچھ اور سمجھ آ جائے گی آپ کو. اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے. اگر شہباز شریف آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے مانگنے شروع کر دے گا. آپ ڈیزل صاحب کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں یہاں. سرگودا یونیورسٹی میں ہر پولیٹیکل لیڈر کو یہاں بلائیں اور آپ کے سامنے کھڑا کریں. ان میں سے ایک بھی نہیں آئے گا. آپ سب کو دیکھ کے ان کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو گئی. جی علی پرویز ملک صاحب, یونیورسٹیز میں عمران خان صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرنے کا, خطاب کرنے کا, کہ کیا آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, جس کی شکایت آپ نے سپریم کورٹ میں لگائی ہے؟ اچھا بینش, اس سے پہلے میں اس چیز کی مذمت کر لوں جو عمران خان صاحب یہاں پہ تنزن شہباز شریف جو مجبور ہو کے جو ملک جا کے ان کو $1 کے لیے وہاں پہ بھیک مانگنی پڑتی ہے صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب اس معیشت کو کھوکھلا کر کے چلے گئے, اس کے اوپر اس قسم کی جو یہ گفتگو کر رہے ہیں میرے خیال سے کسی نیشنل لیڈر کو زیب نہیں دیتی, اور ان کو اپنے رویے اور اپنے گربان کے اندر جھانکنا چاہیے. جہاں تک یہ کہ آپ نے یونیورسٹیوں کے اندر جا کے وہاں پہ کوئی پازیٹیو تقریر کرنی ہے, کوئی پازیٹیو ملک کو ڈائریکشن دینی ہے, اپنی سٹوڈنٹس پاپولیشن کو کوئی امید کی کرن دلانی ہے, تو یقیناً اس چیز کا مقابلہ ہونا چاہیے. ساری پولیٹیکل لیڈرشپس کو وہاں پہ جانا چاہیے. پر اگر آپ سٹوڈنٹس کے اندر نفرت بونے کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے تو بالکل اس روایت کو, جس طرح سے گورنر پنجاب نے احکامات جاری کیے وائس چانسلرز کو کہ اس روایت کو بند ہونا چاہیے, بالکل بند ہونا چاہیے. عمران خان صاحب جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی مثالیں دے رہے تھے, ذرا مجھے دکھا تو دینا کہ کون اس قسم کی جھوٹی گفتگو آ کے یونیورسٹیوں کے اندر اجازت دیتا ہے. اگر آپ اس ملک کے لیے کوئی آپ کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہتے ہیں تو I have to go for a break. بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے ان the final round. We'll be back. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن. علی پرویز ملک صاحب پی ایم ایل این سے, شندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے. علی پرویز ملک صاحب, کل بڑا دن ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بڑا دن ہے. آپ لوگ بہت شدت سے توشہ خانہ کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, توشہ خانہ کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا, بہت بے قرار تھے. کل جمعے کو دوپہر 2 بجے جو بھی فیصلہ توشہ خانہ کا آئے گا آپ اسے قبول کریں گے, چاہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہو یا عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہو. اچھا بینش, میں آپ کے ساتھ نا یہاں پہ اس سوال کے جواب میں صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میرا تو یہ ذاتی طور پہ بلیف ہے کہ جو ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہم نے آرٹیکل 62(1)(f) کو ویپنائز کیا, اس کے بعد کنٹیمپٹ کے قانون کو ویپنائز کیا, یہ بالکل غیر مناسب ہے. ہمیں سب کو مل کے اپنی آئین کے اندر جو اس قسم کی انوملیز ہیں ان کو کریکٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے, اور یہ جو ہم نے ان کی جو سلیکٹیو اپلیکیشن ہم کرتے ہیں نا, اس کو بالکل کریکٹ کرنا چاہیے. پر گزارش یہ, اب کل کے فیصلے کے اوپر میری صرف اور صرف یہ امید ہے کہ یہاں پہ کوئی دورہ معیار نہیں نظر آنا چاہیے. جس طرح سے آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جب فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے اور ایک آدمی سے آپ نے بندوق پہ رکھ کے زبردستی معافی نامہ لکھوایا, آپ نے اس کو معاف کر دیا اپنی کنٹیمپچو سٹیٹمنٹ کے اوپر, پر دانیال عزیز کو, طلال چودھری کو, نہال ہاشمی کو سزا دے دی. تو ایز لانگ ایز the same standard of law is upheld, میرا اس کے اوپر بالکل کوئی احتجاج نہیں بنتا. پر میں امید یہ رکھوں گا کہ شندانہ اپنی 3-4 سال کی غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر واپس آئیں گے, اور یہ جو سبجیکٹیو قوانین ہمارے آئین کے اندر آ گئے ہیں, 62(1)(f) ہے, آپ کا کنٹیمپٹ کا قانون ہے, اس کو ہم نے کس طرح کریکٹ کرنا ہے, اور پہلے جو غلط استعمال ہو چکا ہے اس کا ازالہ کس طرح کرنا ہے, یہ مل کے ہمیں کرنا پڑے گا. No, this was a very bookish sort of a تقریر. یہ تو وہ تقریر تھی جو کہ میرے خیال سے سرگودا یونیورسٹی میں کرنی چاہیے تھی. آپ نے وہ نہیں آ رہے واپس پارلیمنٹ میں. چلیں, وہ تو اب چیلنج آ گیا ہے, میں اگلی دفعہ سرگودا یونیورسٹی میں جب جاؤں گا وہاں پہ کر دوں گا. لاہے عمل بتائیں, وہ نہیں آ رہے. کل کو اگر عمران خان فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, میں تو اس کا انتظار کروں گا کہ وہ بالکل وہی معیار جو باقی کی پارٹیوں کے لیے, باقی کے رہنماؤں کے لیے اڈاپٹ کیا گیا تھا, اسی کے مطابق کل کا فیصلہ آئے گا. اور شندانہ صاحبہ اس سے سبق لیتی ہوئی اپنی جماعت کے ساتھ واپس پارلیمنٹ میں آ کے جمعہ ہے, اور ماضی میں کہا جاتا رہا ہے کہ جمعہ نون لیگ کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے.
कल का जुमा 21 अक्टूबर का जुमा पीटीआई के लिए भारी है या हल्का है, कल 2 बजे पता चल जाएगा। आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।